السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے دو صورتیں مکمل کی، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسری سورۃ الحج۔ ان دونوں صورتوں کی ابتدا قیامت کے تذکرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا قیامت بہت قریب ہے، اس بات کو لے کر کے جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے، جبکہ سورۃ الحج اس کی ابتدا، اس کی شروعات قیامت کے دن سے متعلق اور قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں اور قیامت کے دن جنت و جہنم جو انسان کو ملیں گی اس کے کیا حالات ہیں، اس کا اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کے تین موضوعات ہیں۔ ایک موضوع توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا یوم آخرت۔ ان تینوں موضوعات کے جو ہے ان دونوں صورتوں میں یہ موضوعات ہمیں عمومی طور پر نظر آتے ہیں، اور جس کے اندر توحید آ جائے، رسالت پر ایمان آ جائے اور یوم آخرت پر جس کا ایمان آ جائے تو وہ انسان زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ تو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان صورتوں میں اگر ہم دیکھیں تو ان تینوں موضوعات پر بہت زیادہ زور دیا گیا، کیونکہ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں، توحید کا اپنانا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ بنیاد ہے کسی بھی انسان کے ایمان کے لیے۔ جس انسان کے اندر یہ تینوں باتیں آ گئی تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ اہم موضوعات ہیں، اس لیے جتنی بھی جو مکی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں جو ہے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے بتایا کہ حقیقی معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، آپ لوگ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیے تھے اپنی قوم کو، ان کی قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی اور آپ لوگ بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے منع کیا تھا، تو وہی کام آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بنیادی جو شروعات سے لے کر جو ہے بات بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک بت بنانے والے آدمی کے گھر میں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا آزر۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش سے لے کر بچپن سے ہی آپ بتوں کو دیکھ کر پلے بڑھے ہیں، لیکن آپ کے اندر جو فطری جو تقاضا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حس رکھی ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، ابراہیم علیہ السلام نے اس حس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانا۔ ماحول سے آپ متاثر نہیں ہوئے، پورا عرب معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا، سب کے سب لوگ شرک کر رہے تھے، بلکہ آپ کے گھر میں بت بن رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی قوم سے آپ نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بت ہیں کہ جن کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پائے ہیں، چنانچہ ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس جواب پر بڑا تعجب ہوا اور افسوس بھی ہوا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ طے کر لیا کہ انہیں مجھے ایک سبق سکھانا ہے، تاکہ یہ لوگ ذرا سمجھ سکیں کہ جو ہے یہ کتنی بڑی غلطی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
چنانچہ آپ کی قوم ایک میلے پر چلی گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کا بت کدا تھا اس میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا. جب قوم آ گئی تو سب کے سب دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ کیا ہو گیا ہے, یہ کس نے کیا. تو پھر بعد میں لوگوں کو محسوس ہوا کہ ایک نوجوان آدمی ہے جو اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ ان بتوں کی عبادت کرنا غلط ہے, چنانچہ وہ ابراہیم ہی ہوں گے. تو لوگوں نے پوچھا بھی, قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, قال بل فعلہ کبیرہم, میں نے نہیں بلکہ یہ جو بڑا بت جو کھڑا ہوا ہے اس نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, آپ جا کر پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کی جو عبادت کرتے ہیں, جا کر آپ پوچھ لیجئے. تو انہوں نے ان کا یہ جو معاملہ تھا, فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, یہ لوگ سوچنے میں پڑ گئے, ہکا بکا رہ گئے کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے یہ بت. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جا کر ان سے پوچھ لیں. تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا ہو گئے اور جو سوچنے لگے کہ یقیناً تم غلطی پر ہو, لیکن کہاں یہ لوگ بات ماننے والے تھے. چنانچہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ ابراہیم کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے, اگر ہمیں اپنے بتوں پر عبادت کرنی ہے تو ابراہیم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. چنانچہ ان لوگوں نے طے کر لیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کہا, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین, کہ جلا دو ابراہیم کو, آگ میں ڈال دو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. کیسا معاملہ ہے دیکھ لیجئے, مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اپنے مخلوقات کی, لیکن یہاں پر لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنے معبودوں کی مدد کرنے چلے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ معبود نہ تو انسان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں, بلکہ اس کو تو جو انسان کی مدد کی ضرورت پڑی ہے اور یہ انسانوں کی زبان سے خود نکل رہا ہے. جو لوگ ان بتوں کے پجاری تھے انہی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ چلو اپنے معبودوں کی مدد کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا, لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے ہوئے کہا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو لوگوں نے دیکھ کر کافی پریشانی کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی آگ ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر بڑی آسانی سے چل پھر رہے ہیں. لوگوں کو بڑا تعجب معلوم ہوا. تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی ملت کے مطابق جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نہ کہ آپ لوگ. یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس صورت کے اندر سمجھایا. اس صورت کے اندر جو ہمیں ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے سے آدمی کو کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں چاہے شرک ہو یا محرمات ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں, معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو نہیں بدلنا ہے, بلکہ کوشش کر کے ہمیں ان لوگوں کو بدلنا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس گھر میں پیدا ہوئے, بتوں کی عبادت نہیں بلکہ بتوں کو بنانے والے لوگ تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے انہوں نے جو ہے اپنی فطرت جو سوچ تھی اس کا استعمال کیا, اپنے رب کو پہچانا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی. چنانچہ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ آدمی حق کو پہچانے, ماحول سے متاثر نہ ہو. ہمیں ماحول سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ معاشرے پر اپنا اثر چھوڑے, لوگوں کو جو ہے بدلائے. یہ بات ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد اس صورت کے اندر کئی انبیاء کا تذکرہ آیا. اس تذکرے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد تو ایک انسان ہے, وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں, کیسے یہ نبی ہو سکتے ہیں؟ لوگ تعجب کرنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں سب کے سب انسان ہی تھے.
انہوں نے کھایا بھی، اور ان کو جو دنیا میں ان کی وفات بھی ہو گئی، اور دوسرے انبیاء کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں ان کو بعض عوارض بھی پیش آئی، ان کو دنیا میں کچھ مشکلات بھی پیش آئیں، کچھ پریشانیاں بھی آئیں، کچھ بیماریاں بھی آئیں، کچھ آفتیں بھی آئیں ان انبیاء کو، کیونکہ وہ انسان تھے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بعض انبیاء کا تذکرہ کیا، جیسے اللہ رب العالمین نے یہاں پر پہلے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جتنے بھی آپ سے پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے، سب کے سب انسان ہی تھے، انسان کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ لا یاکلون الطعام، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ لا یاکلون الطعام، کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے انبیاء کرام، اور انہیں دنیا میں ہمیشہ کے لیے بھی نہیں رہنا تھا، ان کی وفات بھی ہو گئی، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، اس کے بعد نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، تو یہ پریشان ہونا کس کی صفت ہے؟ ایک انسان کی صفت ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو میری مدد کر، تو یہ پریشان ہونا انسان کی صفت ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بڑی پریشانی لاحق ہوئی، تو ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے میرے رب مجھے ایک بڑی تکلیف لاحق ہوئی ہے، اے میرے رب تو مجھ پر رحم فرما، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی، تو جو تکلیف لاحق ہوتی ہے کس کو لاحق ہوتی ہے؟ انسان کو لاحق ہوتی ہے، چنانچہ ایوب علیہ السلام بھی ایک انسان تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یونس علیہ السلام اپنے جو نبوت میں تھی، اس نبوت میں یونس علیہ السلام نے کچھ جلد بازی کی، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے سمندر میں ایک مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اللہ کے حکم سے مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، تو یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہوئے کہا فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا، خطا کاروں میں سے تھا۔ یہ یونس علیہ السلام نے دعا کی، تو یونس علیہ السلام نے جلد بازی جو کی، جو تکلیف میں پڑ گئے، یہ تکلیف کا پڑھنا، یہ تکلیف کا جو ہے اس تکلیف کا محسوس کرنا، یہ انسان کی صفت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا۔ اور یہ جو پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنی تکلیف پیش کرتے ہوئے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھ کر پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر ان انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں دی، اور وہ خوش ہوئے، ان کے جذبات تھے، ان کی کچھ خواہشات تھیں، تو یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو جو نعمتیں دی گئی اس کا تذکرہ کیا کہ انبیاء کرام کو پریشانی بھی لاحق ہوتی تھی، بیماری بھی لاحق ہوتی تھی، تکلیف بھی ہوتی تھی، خوشی بھی ہوتی تھی، جذبات بھی تھے، ان کے کچھ خواہشات بھی تھے، یہ سب کچھ انبیاء کرام کی جو ہے لاحق ہوتے تھے، یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اور یہ بتایا گیا کہ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہیں اور نبی ہیں، تمہیں بحیثیت نبی انہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ان سارے انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کی امت ایک تھی، یعنی یہ کہ ایک رب کے ماننے والے تھے، ان سب کا پیغام ایک تھا، ان سب کی دعوت ایک تھی۔ وہ کیا دعوت تھی؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو پیغام دیا تھا، انبیاء کرام نے اس پیغام کو دنیا میں پہنچایا۔ انبیاء کرام جتنے بھی آئے کسی کا پیغام الگ نہیں تھا، سب کا پیغام ایک تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور سب کے سب انسان تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد اور اسی مشن کے لیے بھیجا گیا، یہ پیغام یہاں پر دیا گیا ہے۔
تو یہاں پر دیکھیے ایک بات یہ بتائی گئی کہ ان ہذی امتکم امۃ واحدہ، سارے انبیاء کی امت ایک، یعنی سب کا پیغام ایک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی امت ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امت ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی سب لوگ ہیں، سب ایک امت ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم ایک نہیں ہیں۔ وہ فلاں مسلک کا ہے، وہ فلاں مسلک کا ہے، وہ فلاں مسلک کا ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ بڑی آسانی سے لوگ کسی کو بھی جہنم کی طرف بھیج دیتے ہیں، بڑی آسانی سے کسی کو بھی اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اسلام سے خارج کر دینا، کسی کو جہنمی قرار دینا، کسی کو کافر قرار دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو کافر قرار دیتا ہے جبکہ وہ حقیقی معنوں میں کافر نہیں ہے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے اصول کا جاننا ضروری ہے۔ جو علماء ہوتے ہیں جو یہ اصول جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصول تکفیر، تکفیر کے جو اصول جانتے ہیں یہی بہتر جانتے ہیں کہ کسی کے عقیدے میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ عقیدے میں یہ خرابی ہے، چنانچہ یہ اسلام سے خارج ہیں۔ ورنہ ہر آدمی اپنی زبان سے یہ بات نکالے، چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو یہ کافر قرار دے، کسی کو جہنمی قرار دے، وہ مسلمان نہیں کہے، یہ غلط بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ لڑیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و مباحثہ نہ کریں، اختلافات نہ کریں، بلکہ ایک امت بن کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ پیش کرنا ہمارے لیے خود ایک جو ہے دعوت ہوگی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا پیغام ہوگا۔ یہ اس بات کی جو ہے اہمیت ہمیں یہاں پر دی گئی ہے۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے، جیسا کہ بتایا گیا سورۃ الحج، اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے شروعات میں بتایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قیامت کا قریب وقت بہت ہی قریب ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت بہت قریب ہے لیکن وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کا دن ابھی بہت دور ہے جبکہ قیامت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہم، لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اگر اس کا اندازہ ہم ایک بات سے لگائیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کے جو ایام ہیں، دنیا کے جو دن ہیں، ایک سال، آسمان کی جو دنیا ہے، اوپر کی دنیا کا ایک دن اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ جو دن رات ہمارے یہاں پر بدل رہے ہیں یہ حقیقی معنوں میں دن نہیں ہے، یہ حقیقی معنوں میں کوئی خاص وقت نہیں ہے، بڑی آسانی سے یہ وقت گزر رہا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے اور وقت ختم ہوتے جا رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، آ رہا ہے، انتظار کر رہے تھے، رمضان کی آج 17ویں رات ہے، پتہ ہی نہیں چلا اور بڑی آسانی سے وقت نکل گیا۔ تو زندگی ایسے ہی نکلتی جائے گی، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کا دن بہت دور ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے، چنانچہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی۔ پھر یہاں پر سورۃ الحج میں ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس دن کا جو وقت ہوگا، وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ جو ہوگی بہت ہی خطرناک ہوگی، وہ جو زلزلہ ہوگا، وہ جو بھیانک حالت ہوگی وہ بہت ہی بڑی چیز ہوگی، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا اور فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اپنے بچے کو وہ خیال بھی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ دن اس دن کی سختی ایسی ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ایک حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گویا نشے کی حالت میں ہیں، پریشان ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دماغ معاف ہو جائے گا، لوگوں کا دماغ گھومتے رہے گا، حقیقت میں وہ نشہ نہیں ہوگا۔ وما هم بسکارا، حقیقت میں وہ نشہ نہیں بلکہ کیا ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، کہ وہ اللہ رب العالمین کا سخت عذاب ہوگا، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر جو جہنم اور جنت کی سلسلے میں کچھ باتیں بتائی، فرمایا اللہ رب العالمین نے جہنم کے سلسلے میں جو لوگ جہنم میں جائیں گے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جہنم میں جاتے ہیں انہیں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے
اور یہ آگ کے کپڑے بھی کیسے پہنائے جائیں گے؟ ڈھیلے ڈھالے نہیں. ڈھیلے ڈھالے آدمی کپڑے پہنتا ہے تو کپڑا اس کے جسم سے نہیں لگتا ہے، لیکن اس کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے بالکل پورے ناپ کے ساتھ، اس کو جو ہے برابر فٹنگ کے جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کپڑے اس کو جو ہے آگ کے پہنائے جائیں گے. پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ایک طرف آگ کے کپڑے ہیں، دوسری طرف ان کے سروں پر سے گرم گرم پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کے جو کچھ پیٹ میں ہے اور ان کی جو جلد ہے سب کچھ جھلس کر رہ جائے گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور انہیں لوہے کے جو ہے اوزار سے انہیں جو ہے مارا پیٹا جائے گا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، اور جب کبھی وہ تکلیف کی وجہ سے، غم کی وجہ سے اس جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ان سے کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جاؤ جہنم کا مزہ چکو، جہنم کا عذاب چکو، ان سے کہا جائے گا، اور دوبارہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کے سلسلے میں بیان فرمایا. رہی بات جو مؤمنین ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ یقیناً اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ایسی جگہوں پر، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، انہیں کچھ کنگن پہنائے جائیں گے. وہ کنگن کیسے ہوں گے؟ سونے اور موتیوں کے کنگن ہوں گے، شرافت کے کنگن ہوں گے، عزت کے کنگن ہوں گے، وہ پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس بڑی عزت والا، شرافت والا، ریشم والا لباس انہیں پہنایا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے کہا. تو انسان کے سامنے اللہ رب العالمین نے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں کہ انسان کہاں جانا چاہتا ہے، کس چیز کو پانا چاہتا ہے. اگر انسان جہنم سے بچنا چاہے تو اسے جہنم سے بچا لیا جائے گا، لیکن انسان اگر غفلت میں یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ ابھی آخرت بہت دور ہے، دیکھ لیں گے بعد میں، ابھی وقت ہے میرے پاس، ابھی مجھے کچھ کام کر لینے ہیں، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، اگر انسان یہی سوچ کر اگر زندگی گزارے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کب مر جائے گا. اچانک موت آ جائے گی، گر جائے گا، قبر میں لے جا کر دفن کر دیں گے، اور اس کے پاس وقت بھی نہیں رہے گا کہ توبہ کر لے. اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو پھر اسے جہنم کی یہ ساری صورتیں دیکھنی پڑیں گی. لیکن انسان ہوشیاری کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے، ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو ایسے آدمی کی موت بھی یقیناً اچھائی میں آئے گی. اور جب آنکھ کھولے گا قیامت کے دن، جب اللہ رب العالمین اس کو اٹھائے گا قبر سے، اس کا حساب و کتاب بھی آسان ہوگا اور جنت میں ساری نعمتیں دی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ اس سورت کا نام ہی سورۃ الحج ہے، حج کا تذکرہ فرمایا. اس کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے. خانہ کعبہ کے پاس وہ جیسے چاہتے طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، ننگے طواف کرتے اور بتوں کو رکھ کر عبادت کرتے تھے، اپنی منمانی جیسے چاہیے عبادت کرتے. اور مسلمان اگر کوئی عبادت کرنا چاہتے وہاں پر تو مسلمانوں کو آنے نہ دیتے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، حج کی طرف بلانا. اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آپ ہیں، لیکن آپ تو ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہیں خانہ کعبہ کے سلسلے میں. تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس گھر کو پاک صاف کریں، اس گھر کی تعمیر کریں، شرک اور جو بھی خبائث ہیں اس خبائث سے اس گھر کو صاف کریں. یہ گھر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر، آپ جو جا کر کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیجئے حج کا. کوئی بھی انسان وہاں پر نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا آپ جائیے، آپ آواز دیجئے، پہنچانا جو ہے ہمارے اوپر ہے، آپ بس آواز کر دیجئے، اعلان کر دیجئے. ابراہیم علیہ السلام گئے، پہاڑی پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اعلان کیا آپ نے کہ لوگوں حج کی طرف آؤ، حج تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے.
पूरी दुनिया के हर हर कोने से लोग आने लगे। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, व अला कुल्ली दामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, लोग सवारी पर चलकर मुख्तलिफ इलाकों से पूरी दुनिया के हर कोने से खाने काबा के पास हज के लिए पहुंचे। चुनांचे ये बात बताई गई कि यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया गया वो खाने काबा की तामीर इसलिए ताकि अल्लाह की इबादत की जाए, लेकिन आज तुम लोग उस खाने काबा को अपनी जागीर समझकर शिर्क कर रहे हो, और जो मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए आना चाहते हैं तुम उन्हें रोक रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को सख्त से सख्त धमकी दी है और बताया कि जो लोग अल्लाह के घर को आने से लोगों को रोकते हैं, मस्जिद हराम को आने से रोकते हैं, तो याद रही फरमाया, वमन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, वक्त आ जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को सख्त से सख्त अजाब देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बातों का यहाँ पर तज़किरा फरमाया। इस सूरत के अंदर सूरतुल हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ज़वत बदर का तज़किरा फरमाया। ग़ज़वा बदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर मुसलमानों को इजाजत दी कि वो अपना दिफा करें। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। 15 साल मुसलमान काफी परेशान हुए, मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी गई, मुसलमानों ने हर चीज की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी और बीवी बच्चों की कुर्बानी दी, हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त की मुसलमानों ने 15 साल तक। 13 साल मक्का में और हिजरत करने के बाद मदीने में 2 साल। मुशरिकीन हर तरह से कोशिश करते रहे कि कैसे हम मुसलमानों को तकलीफ दें, हर एतबार से उन्होंने कोशिश की, मुसलमान सब्र करते रहे। कितने सब्र उन्होंने की, हम अगर पढ़ेंगे तो कितने ऐसे वाकयात हैं, दिल कांप जाता है कि कैसे इन्होंने इन सारी चीजों में बर्दाश्त किया। यही सब्र का नतीजा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, कि अब आपको इजाजत दी जा रही है कि आप अपना दिफा करें। चुनाचे ग़ज़वा बदर पेश आई। ग़ज़वा बदर जब पेश आई, इस सिलसिले में मुख्तसर बातें इससे पहले आई थी कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कम थी, 313 मुसलमानों की तादाद, और कुफ्फार की तादाद बहुत ज्यादा। मुनाफिकीन ने आपको धोखा भी दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को मुनाफिकीन धोखा देकर चले गए। मुसलमान बड़ी कम तादाद में थे, यहां पर मुशरिकीन पूरे हथियार, सवारियों वगैरह सब कुछ लेकर आए थे, और मुसलमानों के पास बहुत ही कम ऊंट, 2 घोड़े और कुछ तलवारें थी, और तलवारें भी जंग लगी हुई थी। जंग लगने की वजह क्या थी? मुसलमान एक लंबी मुद्दत से कभी जंग ही नहीं किए थे, कोई लड़ाई ही नहीं किए थे, इसलिए उनकी तलवारें वगैरह को जंग लगा हुआ था, कुछ भी इस्तेमाल के काबिल ही नहीं थी, ऐसी तलवारें थी। बस अच्छी तलवारें थी तो सिर्फ 6 तलवारें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, चुनाचे मुसलमानों ने जमकर लड़ाई की, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? सिर्फ 13 मुसलमान शहीद हुए, और कुफ्फार में से 70 कुफ्फार शहीद हो गए, और 70 कुफ्फार को जो है कैदी कर दिया गया। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद की। तो यहां पर एक अहम बात यह मालूम होती है कि ईमान इंसानों का अगर मजबूत हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर मदद करेगा। तो 15 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद क्यों नहीं की? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को एक सिस्टम के तहत बनाया है। यहां पर इस दुनिया के कुछ उसूल हैं, कुछ असबाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहता तो मुसलमानों की मक्का ही में मदद करता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले मुसलमानों को असबाब इख्तियार करने की तालीम दी कि मुसलमान मजबूत हों। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। चुनाचे दुनिया में अहले ईमान को अगर तकलीफ दी जाती है, मुसलमानों को परेशानी आती है, तो लोग ये ना समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मदद नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। जब अल्लाह को मदद करना है, जब अल्लाह चाहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर मदद करेगा, लेकिन इस सिलसिले में हमें जो है अपना ईमान खराब करना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, हम देखते हैं कि अब दुनिया में पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि फलस्तीन के जो हालात हैं, वहां के मुसलमानों को हम देखते हैं कि किस तरह से उन पर जुल्म होता है, किस तरह से उनके बच्चों को, औरतों को, किसी को नहीं छोड़ा गया, कत्ल किया जाने लगा, और आज तक ये जुल्म चल रहा है। लेकिन इस मौके पर कुछ मुसलमानों की जबानों से हमने कुछ बातें सुनी। मुसलमानों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद नहीं कर रहा है, अल्लाह को क्या रहम नहीं आता है कि नऊज़ बिल्लाह, क्यों अल्लाह रहम नहीं करता है? बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं। मेरे भाई, ये कोई नई चीज नहीं है, ये जब से दुनिया बनी है तब से ये सारी चीजें आ रही हैं। जितने कुफ्फार जो ताकतवर थे, उन लोगों ने हर जमाने में मुसलमानों को दबाया, तकलीफें दी, परेशान किया, कत्ल किया।
کتنے اقوام میں ایسا ہوا، بلکہ یہودیوں نے تو انبیاء کا قتل کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان لوگوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا. آج اگر مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے، معصوم مسلمانوں کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انبیاء کو ان لوگوں نے اس زمانے میں قتل کیا، تو کیا اللہ رب العالمین نے مدد نہیں کیا؟ مدد کیا اللہ رب العالمین. جب مدد کرنا ہے اللہ رب العالمین مدد کرے گا. تو یہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے تحت یہ دنیا چلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں آل یاسر کو، یاسر رضی اللہ عنہ، آپ کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہا کو کیا تکلیفیں نہیں دی گئی. سمیہ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی عمر کی عورت تھی، کفار اور مشرکین سب کے سامنے آپ کو مارتے تھے، قتل کیا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اتنا پریشان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ کہا اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت پکی ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ تو ابھی فوراً ان کفار پر عذاب دے اور ان لوگوں کو بچا لے؟ کر سکتے تھے اور اللہ کی مدد آ سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے تحت یہ دنیا چلتی ہے. اگر آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس میں کوئی نہ کوئی مرضی ہے. اللہ رب العالمین جب مدد کرنا چاہے گا تو مدد کرے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں پر عذاب آ رہا ہے، ان لوگوں کو عذاب کے تحت مارا جا رہا ہے، ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، جو کچھ اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی اس دنیا کے اندر ہوتا ہے. یہ ہم ایمان رکھیں. چنانچہ ہم بھی یہی سوچیں کہ ہم بھی مومن ہیں تو ہمارے اوپر بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس میں کوئی بعید بات نہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے. اور یہی بات ہمیں کہنا ہے جو کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تم جو کرنا چاہے کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا سے تو ایک دن جانا ہی ہے، موت آئے گی ایسے ہی مر جائیں گے، تم قتل کرو ایسے ہی مر جائیں گے، لیکن تم مر ہی تو جائیں گے. اس دنیا میں تو رہنا نہیں ہے کسی کو، تم بھی ایک دن چلے جاؤ گے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے. لیکن ہم اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنے عمل سے سمجھوتا نہیں کریں گے. اس پختہ ایمان و یقین کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری کامیابی پکی ہے. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے ساری باتیں ہمیں اس صورت کے اندر سمجھائی ہیں. ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان، دین اور عمل پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا. اگر ہمیں کچھ کوئی کر بھی دیا اس دنیا کے اندر، یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ تو آخرت ہے. انشاءاللہ اس صبر اور اس جو کچھ بھی ہماری قربانیاں ہیں، اس قربانیوں کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا. اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.